अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के नावल का नाम है चांद को देखकर और इसकी राइटर हैं राबिया इफ्तिखार। घर में एक हंगामा बपा था। रमज़ानुल मुबारक की आमद थी। हर किसी को अपने अपने हिसाब से शॉपिंग लिस्ट बनवानी थी। वो दादी के पास बैठी सारे घरेलू सामान की लिस्ट बनाने में मसरूफ़ थी जब ताई चली आईं। सुनो सबा, वो 5 किलो मैदा भी लिख दो। हानिया रोज़ मैदे का पराठा खाती है ना सहरी में। और वो संदल और इलायची के शरबत लिखना मत भूलना। हाय हाय, इतनी गर्मी है, खुदा की पनाह। वो आराम से दादी के पास तख्त पर बैठ गई। ताई, मैंने लिख दिया है, वो बादाम की खजूर के पैकेट लिखो या अलग से बादाम लिख दो, घर में बना लेंगे खजूर। आय हाय, रहने दो, जो बाज़ार से बादाम वाली खजूर मिलती है ना, इसका अलग ही मज़ा होता है। ये लंबी लंबी खजूर और बड़ा बड़ा बादाम। वो दादी की गोद से सब्ज़ी की टोकरी लेकर खुद बनाने लगी। सुनो ज़रा, अयूब के कमरे में जाओ और इससे पूछो कि इससे तो कुछ नहीं मंगवाना। उन्हें अपने बड़े बेटे का ख्याल आया। जी ताई। वो पाँव में चप्पल अड़ेस कर अयूब सुलेमान के कमरे की तरफ चल दी। इस नाम से दिल की धड़कन ना जाने क्यों बढ़ जाती थी, और ऐसा तब से था जब से वो इस घर में आई थी। तब इसे अयूब नामी लंबे से लड़के से डर लगता था, और अब दिल के धड़कने का सबब कुछ और था। दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई तो वो कंप्यूटर पर काम करने में मसरूफ़ था। काम तो इसका उधेड़ना बिछोना था। दादा जान के बिजनेस को ताया जान और बाबा ने संभाला और अयूब ने इसे तरक्की की बुलंदी पर पहुंचा दिया। अयूब भाई, वो ताई अम्मी पूछ रही हैं कि रमज़ान की लिस्ट बना रहे हैं, कुछ चाहिए आपको? हूँ। वो इसकी आवाज़ पर चौंका। हल्के रंगों के पुराने से सूट में, जो शायद हानिया का ही था, वो बहुत सादा मगर मासूम लग रही थी। हाँ नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें पता है मैं सब कुछ खा लेता हूँ। सुनो, इसने काम से सर उठाकर इसे गौर से देखा। तुम्हें कुछ पसंद है? नहीं, आपको पता है मैं भी सब कुछ खा लेती हूँ, वो आहिस्तगी से कहकर निकल गई। इस घर में बहुत अफराद थे। दादी, ताया अब्बू, ताई अम्मी, अयूब भाई, जहरा आपा, फरीदन, हानिया, बाबा, अम्मी, और फिर अम्मी के चले जाने के बाद मामा आ गई। मामा की गोद में अनुशे आई तो सबा कहीं पसे मंज़र में ही चली गई। फिर बाबा और मामा अनुशे को लेकर इंग्लैंड चले गए और वो वहीं ददियाल में ही रह गई। शुरू शुरू में बाबा इसके नाम पर रकम भेजते रहे, फिर यह सिलसिला भी ख़त्म हो गया। अनुशे बड़ी हो गई थी और इसकी पढ़ाई के अखराजात भी बढ़ गए थे। शायद इसीलिए उन्होंने सबा के लिए रकम भेजनी बंद कर दी। लाशऊरी तौर पर ही लेकिन घर के अफराद का रवैया भी इसके साथ वैसा ना रहा जैसा अम्मी और बाबा की मौजूदगी में था। वो 3 साल की थी जब अम्मी और बाबा ने इसे यतीम खाने से गोद लिया था। तब से वो अयूब सुलेमान की शख्सियत से मुतासिर थी। ज़माना तालिबे इल्मी में वो ज़हीन तालिबे इल्म था। दराज कद, सेहतमंद, मुतनासिब जिसामत, भारी आवाज़ और इस पर संजीदगी। वो जैसे जैसे उम्र की मनाजिल तय करता गया, इसकी शख्सियत का ये तासुर और भी सहर अंगेज़ होता गया। सबा नूर को पता ही ना चला कि कब अयूब सुलेमान ने ज़िंदगी में सबसे अहम मुकाम हासिल कर लिया। सब लोग टीवी के सामने बैठे थे। रोयत हलाल कमेटी कुछ ही देर में चांद के नज़र आने या ना आने के बारे में ऐलान करने वाली थी। वो सबके लिए चाय बनाकर लाई। जब चांद के नज़र आने की खबर चलने लगी, खुशी की लहर दौड़ गई। सब एक दूसरे को रमज़ान की मुबारकबाद देने लगे। सुनो सबा, सहालिया से पूछ कर सहरी के लिए आटा भी गूंद दो और खगीना भी तैयार करके रख दो। वो फरीदन और हानिया तो कीमा ही खाएंगे। हरी मिर्च डालकर कीमा भी याद से भून देना। सुनो, दही भी घर पे ही जमा दो, सहरी तक तैयार हो ही जाएगा। दादी का हदायतनामा शुरू हो गया और वो जी अच्छा कहकर काम में लग गई। तमाम काम निपटाते वक्त का एहसास ही ना हुआ। वो तमाम सामान फ्रिज में रख रही थी जब किसी के खंगारने की आवाज़ आई। अयूब सुलेमान सर पे नमाज की टोपी रखे दरवाजे में खड़ा था। तरावी पढ़कर आ रहा हूँ, तुम्हें किचन में देखा तो चला आया। कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो बताओ। जी नहीं, बहुत शुक्रिया। इसका दिल तो अयूब सुलेमान को देखकर अजीब ही लय पे धड़कने लगता था। मैं फॉर्मेलिटी नहीं निभा रहा हूँ, सच में पूछ रहा हूँ। वो 2 कदम आगे बढ़कर फ्रिज का जायज़ा लेने लगा। हर शे तैयार करके एयर टाइट जार में महफूज करके इसने करीने से फ्रिज में रख दी थी। एक बात तो माननी पड़ेगी सबा, तुम्हारी अम्मी कोई बहुत ही सलीका शार खातून होंगी।
وہ سراہے بغیر نہ رہ سکا، مگر اس کی اس تعریف نے اس کے چہرے کا رنگ ہی تبدیل کر دیا۔ اوہ آئی ایم سوری، نہیں، جو سچ ہے وہ تو ہے، اور وہ جو کوئی بھی تھی، آپ نے ان کی تعریف ہی کی ہے، اور ماں کی تعریف کسے بری لگتی ہے؟ چاہے میں نے انہیں نہیں دیکھا، مگر وہ میری ماں تو ہیں۔ وہ آنسوؤں پر بند نہ باندھ سکی۔ ہوں چلو، اگر موڈ ہو تو 2 کپ چائے بنا لو، لان میں جا رہا ہوں میں، وہ باہر کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ اس نے 1 کپ چائے بنائی، اسے دے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ایوب جانتا تھا وہ بہت لیے دیے رہتی تھی اس کے اور فریدن کے ساتھ، تو پھر بات چیت کر لیتی تھی۔ اگر کوئی اور آ جاتا تو خود کو کچن کی حد تک محدود کر لیتی۔ وہ بہت باکردار اور باسلیقہ لڑکی تھی۔ چپس کے فرش پر سرف پھینک کر جھاڑو سے رگڑ رگڑ کر فرش دھوتے ہوئے اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ وہ مڑی تو ایوب کو دیکھ کر ڈر گئی۔ آج پہلا روزہ ہے، گرمی ہے اور تم کام کر رہی ہو۔ روزہ رکھ کر، بلکہ سب کو سحری کروا کر تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ایوب بھائی، میں ٹھیک ہوں، مجھے کام میں مزہ آتا ہے، اور ویسے بھی اگر کام نہیں کروں گی تو اور کیا کروں گی؟ وہ وائپر لگاتے ہوئے بولی۔ پانی کا پائپ اس نے دائیں طرف لگی بوگن ویلیا کی کیاری میں پھینک دیا۔ پیاسی زمین سیراب ہونے لگی۔ ایوب نے بڑے غور سے زمین میں پانی جذب ہوتے دیکھا۔ اس لڑکی کا دل بھی تو بالکل اس زمین جیسا تھا نا، پیاسا، محبت کو ترسا ہوا۔ مگر تم بہت زیادہ کام کرتی ہو صبا، اپنی صحت دیکھو پہلے۔ بہت گندا ہو رہا تھا کارپوچ، آپ سب کی موٹر سائیکلیں اور تایا ابو کی گاڑی کے ٹائر سے اتنا گندا لگ رہا تھا فرش۔ تم خود کو ملازمہ بناؤ گی تو سب بھی تمہیں ملازمہ ہی سمجھیں گے۔ تمہارا بھی حق ہے صبا، جیسے ہانیہ اور انوشے کا حق ہے۔ حق؟ وہ وائپر چھوڑ کر ایوب کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کیسا حق ایوب بھائی؟ میں تو آپ لوگوں کا خون نہیں ہوں، میں تو کسی کی کچھ نہیں لگتی۔ ایک خلا کو پر کرنے کے لیے میں اس گھر میں آئی۔ ایک عمارت کی اینٹ کم تھی، میں وہ اینٹ بن کر آئی۔ جب عمارت ہی نہ رہی تو، اور ابو کو تو مل گئی نا انوشے، ان کا اپنا خون۔ وہ اس طرح سوچتی تھی۔ ایوب کے دل کو کچوکا سا لگا۔ تم ہماری اپنی ہو صبا، آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کا بڑا پن ہے ایوب بھائی، ورنہ اپنا خون تو اپنا ہی ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ابو انوشے کے پاس نہیں، یہاں میرے پاس ہوتے۔ انہیں ابو کہہ کر بلانا میں نے پہلے شروع کیا تھا، باپ ہونے کا احساس میں نے دلایا تھا۔ چھوڑیں ایوب بھائی، آبلے مت پھوڑیں، آبلے پھوٹ جائیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ خوش رہا کرو صبا۔ ایوب کا دل تھم سا گیا، دل میں عجیب سا درد جاگا اس لڑکی کے لیے۔ یہ سب خوش رہنے کے لیے ہی تو کرتی ہوں، زندگی کا حصہ ہے یہ کام میرے لیے۔ اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو ٹھیک ہے، میں نہیں روکوں گا، مگر خوش رہنے کے اور بھی کئی طریقے ہیں۔ وہ بات مکمل کر کے آگے بڑھ گیا۔ صبا نے اس کی چوڑی پشت کی سمت دیکھا۔ وہ کیوں اتنی فکر کر رہا تھا اس کی؟ سارے گھر کی صفائی ستھرائی کے بعد اس نے استری لگائی، سب کے کپڑے استری کر کے ہینگ کیے، پھر کچن میں گھس گئی۔ افطاری کے لیے بھی سب کی اپنی اپنی فرمائش تھی۔ کسی کو دہی بڑے پسند تھے تو کسی کو فروٹ چاٹ، کسی نے چکن رول کھانے تھے تو کسی نے کباب۔ ہر کسی کی پسند کا خیال رکھنا تھا۔ تائی امی اور ہانیہ تو سو رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ افطاری سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے ہی اٹھیں گی۔ عصر کی نماز ادا کر کے دادی اماں کا پرہیزی کھانا بھی تیار کر دیا۔ وہ برآمدے میں تخت پر آ بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی جب ایوب اس کے پاس رکا۔ اس نے رکوع پورا کر کے قرآن پاک کو سینے سے لگایا اور نظر اٹھا کر دیکھا۔ تم اللہ کے کتنے نزدیک ہو صبا، بالکل معصوم، سب کو خوش رکھتی ہو۔ وہ تم سے بہت خوش ہوگا۔ تم اپنے حصے کی خوشیاں کیوں نہیں مانگ لیتی؟ مانگتی ہوں، جب وقت آئے گا اور نصیب میں ہوں گی تو مل جائیں گی، ورنہ مجھے کوئی گلہ نہیں، میں ایسے بھی خوش ہوں۔ وہ ایسی ہی تھی، صابر و شاکر۔ ایوب سلیمان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری اور وہ چلا گیا۔ عصر کے کچھ دیر پہلے چپس کے دھلے دھلائے چمکیلے فرش پر کرسیاں بچھا کر، درمیان میں میز پر تازہ پھولوں کا گلدستہ سجا کر وہ باورچی خانے میں گھس گئی۔ گھر کے افراد کے حساب سے افطاری کی تیاری ابھی سے کرتی تو وقت پر فارغ ہوتی۔ باورچی خانے کی کھڑکی سے اس نے ایوب کو اندر آتے ہوئے دیکھا تھا۔
موبائل اس کے کان سے لگا ہوا تھا، چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید گرمی کا روزہ ہے اور روزہ ہی لگ رہا ہے۔ اس نے ایوب کی پسند کے چکن سموسے بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ صاف ستھرے اور خوشبودار ماحول کا اثر تھا کہ موبائل کان سے ہٹاتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ پھر نہ جانے کس خیال کے تحت اس نے زور زور سے اسے آواز دینا شروع کر دی، صبا صبا، جی ایوب بھائی۔ اوفو، اس نے ایوب بھائی کہنے پر وہ پہلی بار اندر ہی اندر چڑا تھا۔ افطاری میں میرے لیے کیا بنا رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ اسے اس سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ چکن سموسا اور دہی بڑے، اس نے بتایا۔ ٹھیک ہے، سنو صبا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے پھر مسکرانے لگے۔ وہ میرا دوست ہے آفاق، اس کی والدہ آنا چاہ رہی ہیں ہانیہ کے لیے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ شاید اسی لیے خوش تھے کہ بہن کے لیے اتنے اچھے گھرانے کا رشتہ آیا تھا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ کو بہتر اندازہ ہوگا، بھائی ہیں آپ ہانیہ کے، اس نے آہستگی سے کہا۔ نہیں، تم بھی تو لڑکی ہو، اور ایک لڑکی اپنی شادی کے لیے کس طرح کے لڑکے کو پسند کرتی ہے تو اس کا مجھے کیا اندازہ؟ تم بتاؤ نا، آفاق کو دیکھا ہے نا تم نے، پڑھا لکھا ہے، اچھی جاب ہے، اپنی ذاتی رہائش ہے، فی الحال اس کے پاس موٹر سائیکل ہے، مگر 1-2 مہینے تک گاڑی لینے کا ارادہ ہے اس کا۔ ہر کسی کا معیار مختلف ہوتا ہے ایوب بھائی، مجھے کیا پتا کہ ہانیہ کو کیسا شوہر چاہیے۔ اگر آپ مجھ سے ایک لڑکی کی خواہش اور پسند پوچھ رہے ہیں تو مجھے تو بس وہ چاہیے جو مجھے اپنا نام دے اور رہنے کے لیے چھت۔ مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ میرا کوئی گھر نہیں۔ یہ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ایوب نے دیکھا کتنی محرومی تھی ان آنکھوں میں۔ واقعی آج تک صبا اپنا پورا نام نہیں لیتی تھی۔ پڑھائی کے لیے فارم بھی چاچو کے نام سرپرست کے کھانے میں ہی لکھا جاتا تھا۔ صبا صبا صبا، ایوب زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اس نے اس کے نام کو مکمل کیا تھا اور پھر زیر لب مسکرایا تھا۔ ایوب بھائی، ہانیہ کے لیے رشتہ آ رہا ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے، پھر مجھے ایسا کیوں لگا کہ آپ پریشانی میں فون سن رہے تھے؟ وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، وہ آفاق نے جب رشتے کی بات چھیڑی تو میں سمجھا کہ وہ تمہارے لیے آنا چاہ رہے ہیں۔ اس کی بات پر صبا نے حیرت سے ایوب کی طرف دیکھا۔ وہ اتنا مکمل شخص اسے اپنے سامنے اتنا ادھورا کیوں لگ رہا تھا؟ کیوں اس کے چہرے پر صبا کو دیکھ کر عجیب سے رنگ چمکنے لگتے تھے؟ میں کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، افطاری سے کچھ دیر پہلے آ جاؤں گا، تم کچن میں جاؤ۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر نکل گیا۔ صبا کتنے ہی لمحے اس کی بات پر غور کرتی رہی۔ کمرے کی دیواروں پر آویزہ کل کے فریم کو کپڑے سے صاف کرتے ہوئے اس نے مڑ کر دیکھا۔ تائی موبائل ہاتھ میں لیے دادی کے سرہانے کھڑی تھی۔ معاملہ گھمبر لگ رہا تھا۔ انوشے اور ایوب، دادی کا لہجہ سوالیہ تھا۔ اس کے قدم میز پر لڑکھڑائے۔ تائی نے مڑ کر اسے دیکھا اور دوبارہ سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ اس کی سانس جیسے ساکن ہو گئی۔ خوابوں کے پرندے کہیں فضاؤں میں ملک ہو گئے۔ ایوب سے پوچھنا پڑے گا، بہت فرق ہے ایوب اور انوشے میں، 8-9 برس کا۔ پھر ایوب کا مزاج ملا جلا ہے، کبھی سنجیدہ تو کبھی بے تکلف، اور وہ انوشے اکڑ مزاج۔ تائی بڑبڑاہٹ کے انداز میں بولی۔ وہ چاہ رہی تھی کہ دادی فون پر ہی انکار کر دیں۔ وہ کپڑا لے کر چھلانگ لگا کر میز سے اتری اور بے حساب حرکت تائی کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ برداشت نہیں ہوا، میری ہانیہ کا رشتہ، غلطی میری ہی ہے، ابھی رشتہ ڈھنگ سے گھر آیا نہیں، میں نے ڈھنڈورا پیٹ دیا، اب اتنی جلدی انوشے کے لیے اور کون ملتا؟ نظر آ گیا میرا ایوب۔ تائی ماتھا پیٹنے لگیں۔ دادی بھی فون بند کر کے گہری سوچ میں تھیں۔ ایسا کچھ غلط بھی نہیں بہو، گھر کی بیٹی ہے اور گھر کا بیٹا، اگر رشتہ ہو جائے تو۔ دادی کا ووٹ انوشے کے حق میں تھا۔ اماں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایوب سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتی، میرے میکے میں بھی بہت لڑکیاں ہیں خوبصورت اور پڑھی لکھی۔ دوسری بات یہ کہ صبا ان کی لے پالک بیٹی ہے، ہماری نہیں۔ انوشے سے پہلے اس کے فرض سے فارغ ہوں، آ کر مناسب طریقے سے اس کے لیے رشتہ دیکھیں اور رخصت کریں۔ جب تک گود خالی تھی اس سے دل بہلایا، اپنی اولاد ملی تو یہاں ہمارے دم پر چھوڑ کر چلے گئے۔ ارے ہمیں کیا پتا کس کی اولاد ہے، کیا نام نسب ہے، کیسے بیاہ دیں اور کس سے؟ ان کی زبان سے پہلی بار وہ اپنے بارے میں اس طرح کے الفاظ سن رہی تھی۔ اور تم یہاں کھڑی کھڑی کیا کر رہی ہو؟ جاؤ دیکھو باہر کتنا کام ہے۔ وہ اس کی طرف مڑی۔ اس نے باہر جانے میں ایک لمحے بھی نہیں لگایا تھا۔
آنکھیں آسمان پر ڈوبتے ابھرتے تاروں کو دیکھنے میں مصروف تھیں۔ دل کی دنیا ابھی بسی ہی کہاں تھی کہ اجڑ چلی تھی، یوں جیسے کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ خوابوں کو، خواہشوں کو، محبت کی طرف اٹھنے والے پہلے قدم کے بعد ہی نو انٹری کا بورڈ لگا دیا تھا۔ ایوب سلیمان کسی ممنوعہ علاقے کی طرح دکھائی دینے لگا تھا۔ اور پھر اس کی حیثیت ہی کیا تھی ایسے اونچے خواب دیکھنے کی؟ کون تھی وہ یتیم خانے سے لائی گئی ایک لاوارث بچی جسے وقتی طور پر کھلونا سمجھ کر دل بہلایا گیا؟ اور وہ ایوب سلیمان، وہ تو اس گھر کا فرد تھا، اس گھر کا وارث، بڑا پوتا، جو کماؤ بھی تھا اور سب سے پر اثر شخصیت کا مالک بھی۔ وہ چاند تھا اور صبا خاک کے ذروں سے بھی ارزاں۔ وہ انوشے کے لیے ہاں کر دے گا یہ سوچ کر ہی اسے دھچکا لگا تھا۔ اس نے ہانیہ کو کہتے سنا تھا، ایوب بھائی امی اور خاص طور پر دادی کے سامنے انکار ہی نہیں کر سکتے، اور کریں گے بھی کیوں؟ کس کے لیے؟ ان کے پاس انوشے سے اچھی چوائس ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، کچھ کھو جانے کا احساس تھا۔ ابھی اس نے پایا ہی کیا تھا؟ ابھی تو ایک نئے احساس کا وجود تھا جس نے کسی پودے کی طرح بیج سے سر نکالا تھا۔ صبا کسی نے دروازہ پیٹا تھا۔ وہ ہانیہ تھی۔ وہ آنکھیں صاف کرتی باہر آئی۔ کوئی ہوش ہے تمہیں؟ کیا وقت ہو چلا ہے؟ سحری بنانی ہے، جلدی کرو، امی کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے۔ وہ گھبرا گئی۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا اور پھر گھر کے کاموں میں پڑی تھی ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ وہ شرمندہ تھی۔ وہ وضو کر کے جلدی سے کچن میں گھس گئی۔ آپ آرام کریں تائی امی، میں کر لیتی ہوں۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ ایسا کون سا سوگ منا رہی تھی کہ ہوش ہی نہیں رہا؟ وہ جاتے جاتے بڑبڑاہٹ کے انداز میں بولی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، ایوب دادی کے پاس بیٹھ رہے تھے۔ وہ کیا کہتی کہ اس کا روگ کیا ہے؟ بھئی بہو، میرا خیال ہے کہ انوشے اپنے ماں باپ آفتاب اور شازیہ کے ساتھ آ جائے، یہاں کا ماحول دیکھ لے تو پھر بات آگے چلائیں۔ اتنی جلد بازی نہ کریں، اور پھر ابھی ہانیہ کے رشتے کی ہاں بھی کرنی ہے، پہلے اس فرض سے فارغ ہو جائیں۔ دادی نے سحری کے بعد بات چھیڑی۔ وہ جو برتن سمیٹ رہی تھی ایوب کی طرف دیکھنے لگی۔ فریدن نے اس کی سمت دیکھا، شاید وہ اس کی چوری پکڑنا چاہ رہا تھا۔ وہ برتن لے کر اندر بڑھ گئی۔ کیا مطلب اماں؟ آپ نے انکار نہیں کیا شازیہ کو؟ نہیں، اور ویسے بھی ایوب کی عمر ہے اب شادی کی، ماشاءاللہ سے 21 برس کا ہو گیا ہے، اور کتنی دیر کرو گی؟ وہ تو ٹھیک ہے اماں، مگر یہ صبا، اس کے بارے میں کیا سوچا ہے انہوں نے؟ تائی کی بات پر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ایوب کی نظریں اٹھی۔ بھئی بہو، صبا کی حقیقت سے اپنے پرائے سب واقف ہیں۔ کسی اچھے گھرانے سے تو رشتہ آنے سے رہا، ہاں اگر آ بھی گیا تو ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آفتاب تو چاہتا ہی نہیں تھا بچہ گود لینا، یہ تو اللہ بخشے بہو کو اپنی محرومی دور کرنے کے لیے میاں سے لڑ جھگڑ کر یہ بچی لے آئی۔ خود اللہ کو پیاری ہوئی تو آفتاب کی عمر ہی کیا تھی؟ اس نے شازیہ سے بیاہ کیا تو خدا نے اپنی بچی دے دی۔ ہمارا جی نہ چاہا صبا کو دوبارہ یتیم خانے بھیجنے پر، کیا کرتے؟ سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب اکیلے آفتاب کو تو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے، ایسا کرنا غلط ہے۔ دادی جو کہہ رہی تھی سچ تھا۔ وہ ایک پل میں کتنی فالتو سی ہو گئی تھی۔ ایوب کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ میں نے ایوب سے بھی بات کی ہے، کہتا ہے پہلے چاچو چاچی اور انوشے کو آنے تو دیں۔ دادی کی بات پر فریدن کی نظریں ایک بار پھر اس کی طرف اٹھی تھی۔ وہ دوبارہ کچن میں روپوش ہو گئی۔ شام کا وقت تھا۔ آج افطاری میں اہتمام معمول سے کچھ زیادہ تھا۔ ہانیہ اور آفاق کا رشتہ پکا ہو رہا تھا۔ نکاح یا منگنی کا فیصلہ عید کے بعد پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ دادی کا خیال تھا کہ تب تک آفتاب اور شازیہ بھی آ جائیں گے، اور ایوب اور انوشے کے سلسلے میں بھی وہ کوئی فیصلہ کر لیں گے تو دونوں رسمیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ وہ لون کے گھسے ہوئے بدرنگ جوڑے میں مبلوس بالوں کا جوڑا بنائے کچن میں سب کی پسند کے مشروبات بنانے میں مصروف تھی۔ جب ایوب گھر میں داخل ہوا، کچن کی کھڑکی کھلی تھی۔ چپس کے دھلائے فرش پر کرسیاں ترتیب سے بچھی ہوئی تھیں۔ میز پر تازہ پھولوں کا گلدستہ مہک رہا تھا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ ایوب نے کبھی اسے ڈھنگ کے کپڑوں میں نہیں دیکھا تھا۔ ہمیشہ ہانیہ اور زہرا آپا کے کپڑے ہی استعمال کرتی تھی۔ آج بھی زہرا آپا اس کے لیے اپنے استعمال شدہ کپڑوں کا شاپر اٹھا لائی تھی۔
ہانیہ اور آفاق کا رشتہ پکا ہو گیا۔ افطاری کے بعد دعا کر دی گئی اور رسم عید کے بعد رکھی گئی۔ یہ خبر جب گھر والوں کو سنائی گئی تو انہوں نے ایوب اور انوشے کی بات پھر سے چھیڑ دی۔ جو بھی ہے ہوگا تو وہی جو ایوب چاہے گا، آخر اس گھر کا سب سے ذہین، وجیہہ اور کماؤ لڑکا ہے، پھر میں اس کی ماں ہوں، کچھ حق ہے میرا، ارمان ہے میرے۔ تائی نے منہ بسورا۔ ہاں تو فریدن یہ کر لینا نا یہ ارمان پورے۔ بڑدادی نے خفگی سے گھورا۔ دیکھو بہو، انوشے پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، آج کل کے طور طریقے جانتی ہے، سب سے بڑھ کر باہر سے آ رہی ہے، خوب دولت کمائی ہے اس کے باپ نے، سب کچھ اسی کا تو ہے، آج کل کے لڑکے یہی چاہتے ہیں۔ آپ نے میرے ایوب کو بھی ایسا سمجھ لیا؟ تائی کا غصہ دیدنی تھا۔ وہ برتن سمیٹنے لگی۔ نہ جانے کیوں کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ عصر کی نماز ادا کر کے باہر برآمدے میں آ بیٹھی۔ رمضان المبارک کی وجہ سے عموماً اس وقت گھر کے سب افراد سو رہے ہوتے تھے۔ ایوب اور فریدن اپنے اپنے کام پر ہوتے تھے۔ وہ یوں ہی تخت پر بیٹھی لا یعنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب اطلاعی گھنٹی بج اٹھی۔ یہ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ پاؤں میں چپل اڑیس کر باہر کی طرف بڑھی۔ گیٹ کے باہر گاڑی کی آواز تھی۔ یہ تو ایوب کی گاڑی کی آواز تھی۔ اس نے گھبرا کر گیٹ کھول دیا۔ شاید طبیعت خراب ہو گئی ہو۔ گیٹ کھولنے پر اسے فریدن کا چہرہ نظر آیا جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ برابر والی سیٹ پر نظر پڑی تو دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا، ہاتھ پاؤں میں پسینہ آنے لگا۔ پیچھے بھی جو دو نفوس بیٹھے تھے ان کی نظریں اس کے وجود پر تھیں۔ السلام علیکم ابو، نہایت ہی مؤدب انداز میں سلام کیا تھا اس نے۔ انہوں نے اس کے سر پر دھیرے سے ہاتھ رکھا اور اندر بڑھ گئے۔ انوشے اور ماما نے تو لمحہ بھر رکنے کی زحمت بھی نہ گوارا کی۔ یہ یوں اچانک وہ فریدن کی طرف مڑی۔ خطرہ ان کو تم سے اور تمہیں ان سے، صبا، ان کے اور تمہارے درمیان ایوب نامی علاقہ ہے جسے فتح کرنے کی جنگ ہے۔ فریدن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ جنگ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس ہتھیار ہوں، میں تو خالی ہاتھ ہی نہیں، خالی دامن اور خالی دل بھی ہوں۔ وہ رو پڑی۔ فریدن اس کی نظروں سے سمجھ چکا تھا کہ وہ اس کے بھائی کو پسند کرتی ہے، سب کچھ ایوب پر منحصر ہے۔ تم اس سے کھل کر بات کیوں نہیں کرتی؟ فریدن کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ کیا؟ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ فرید تو نجومی نکلا۔ یہی کہ تم ایوب نامی علاقے کو فتح کرنا چاہتی ہو، حکومت کرنا چاہتی ہو۔ میں اتنے اونچے خواب نہیں دیکھتی فریدن، اور کہنے کی جرأت نہیں۔ وہ پتہ نہیں کیا سمجھی۔ مجھے تو بس رہنے کا ٹھکانہ چاہیے۔ اس نے آنسو صاف کیے۔ غلط، بالکل غلط۔ رہنے کو تو ٹھکانہ میں بھی دے سکتا ہوں، مگر جانتا ہوں کہ تمہیں اس گھر کے علاوہ کہیں کسی کے دل میں بھی رہنے کی جگہ چاہیے، اور وہ دل ایوب سلیمان کا ہی ہے۔ وہ اس کا دل بڑھا رہا تھا۔ وہ صفحے صفحے پڑھ رہا تھا اس کے دل کی کتاب کے، جو شاید اس نے بھی نہ پڑھے تھے۔ صبا کہاں رہ گئی؟ افطار کا انتظام کر، میرا بیٹا آیا ہے، میری انوشے آئی ہے۔ دادی کی آواز پر وہ برق رفتاری سے اندر بڑھ گئی تھی۔ افطاری میں یہاں سے وہاں تک دسترخوان بچھا تھا۔ وہ تھوڑی سی افطاری کر کے اٹھ گئی۔ ماما نے بات چھیڑ دی۔ ہم لوگ انوشے کی خاطر آئے ہیں۔ کرنے کو تو میں اس کا رشتہ وہاں بھی کر سکتی تھی، مگر مجھے شروع سے ایوب ہی پسند تھا، اسی اپنی انوشے کے لیے۔ ان کی بات پر ایوب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ وہ کچن کے دروازے سے چپکی کھڑی تھی۔ کیا کچھ نہیں تھا ان نظروں میں؟ وہ ان نظروں کی حدت سے پگھل گئی۔ انوشے بھی ایوب کو پسند کرتی ہے۔ وہاں ہم نے ایوب کی تصویر بھی لگا رکھی تھی۔ جو کوئی پوچھتا تھا ہم یہی کہتے تھے کہ انوشے کا منگیتر ہے۔ انہوں نے بات جاری رکھی۔ ہتھیار ڈال دوں گی تو کیسی جنگ؟ وہ قابض ہو جائے گی اور تم کشتیاں جلا کر جنگ کا آغاز کرو۔ صبا، واپسی کا کوئی راستہ نہ چھوڑو۔ ہاں، ان کی واپسی کی ٹکٹ آسانی سے ہو جائے گی۔ فریدن نے اس کی مدد کے بہانے آیا تھا۔ لمحہ بھر کو اس کے پاس رکا۔ ماما کی نظروں نے عجیب انداز سے اس منظر کو دیکھا تھا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر صبا کو بھی تو گود لیا تھا، بیٹی بنا کر لائے تھے، پہلے اس کے بارے میں کچھ سوچ لیں۔ بھابھی ٹھیک ہے، میں نے صبا کو گود ضرور لیا تھا، مگر انوشے کے بعد ضرورت نہیں رہی۔ جب انسان کے پاس اپنی چیز آ جائے تو وہ ادھار کی یا مانگے کی چیز واپس کر دیتا ہے، اور ویسے بھی اصل فائدہ تو آپ لوگوں نے اٹھایا۔ ملازمہ نہیں رکھنی پڑی، ایسے کل وقتی ملازمہ رکھنی پڑتی تو میں دیکھتا کیسے پوری پڑتی ہے آپ کی۔ وہ بول رہے تھے اور اندر کچھ ٹوٹتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے سہارے کے لیے کچھ پکڑنا چاہا تو ایوب نے اسے تھام لیا۔ اس کی شرٹ سے
उठती महक और फरीदन की बातों ने दिल की धड़कनों को अलग ही राह समझा दी थी। इसने नजरें उठाकर देखा, वो इसे शानों से थामे इसकी तरफ देख रहा था। यानी इसकी शादी हमारे जिम्मे है? ताई ने हैरत से पूछा। मिलकर कर लेंगे सब, कोई रिश्ता देख लें, इसके लिए तो कोई भी चलेगा। और वैसे भी भाभी अपने बेटों पर भी नजर रखें, मुझे तो इसने लक्षण अच्छे नहीं लगते। और फिर क्या पता किसका खून है, ना माँ का पता ना बाप का। मैं तो कहती हूँ कि किसी ड्राइवर या वॉचमैन वगैरह से 2 बॉल पढ़वा कर रुखसत करें, आपका फरीदन बच जाएगा। बहुत आगे पीछे रहती है इसके, मैंने 2 घंटे में देख लिया, आप 24 घंटे में नज़र के सामने ना देख सकी। वो जहर उगल रही थी। फरीदन के बारे में इसने घबराकर अयूब की तरफ देखा। इसके शानों पर अयूब की गिरफ्त ढीली पड़ गई। पानी पी लो तुम। वो इसे गिलास थमाकर बाहर निकल गया। कहीं अयूब ने इनकी बातों से कुछ गलत तो नहीं समझ लिया? नहीं, फरीदन मेरा भाई है, दोस्त है। वो फर्श पर बैठकर रोने लगी। जब इंसान के पास अपनी चीज़ आ जाए तो वो उधार की चीज़, मांगे की चीज़ वापस कर देता है। एक बर्छी सी उतर गई दिल में। आपका फरीदन बच जाएगा, इसके किरदार पर कीचड़ उछाली गई। ना माँ का पता ना बाप का, ये गाली थी। वो एक झटके से उठी। वो जो कोई भी थे यकीनन बहुत मजबूर रहे होंगे, यकीनन कोई रास्ता नहीं होगा इनके पास। और मेरी माँ यकीनन बहुत सलीका शार और बाहया औरत होगी, इसीलिए तो मैं इतने सारे काम खुशी से करती हूँ और मोहब्बत करने के बावजूद कभी अयूब को बता नहीं सकी। उन्हें कोई हक नहीं मेरे माँ बाप को गाली देने का। अगर इनकी जगह उन्होंने मुझे पाला है तो सिला भी दे दिया मैंने इन लोगों की चाकरी करके। एक फैसला करके वो कमरे की तरफ बढ़ गई। चंद ज़रूरी चीज़ें एक बैग में डालकर वो नीचे आई थी। कुछ सोचकर वो पहले अयूब के कमरे की तरफ बढ़ी, फिर फरीदन के कमरे का दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा खुला था, वो अंदर दाखिल हुई और हमेशा की तरह मोबाइल पे मसरूफ़ था। क्या हुआ सबा? फरीदन, मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए। इसकी बात पर वो सीधा होकर बैठा। खैरियत? इसके लहजे में हैरत थी, कभी इसने ऐसा मुतालबा ना किया था। तुम मुझे दे रहे हो या नहीं? हाँ दे रहा हूँ। कितने? इसने वॉलेट निकाला। 500। 500 क्या करोगी? इसकी छठी हिस्स खतरे की घंटी बजा रही थी। यहाँ से यतीम खाने या दारुल मान का किराया? वो नोट पकड़ते हुए बोली। क्या वो करंट खाकर सीधा हुआ? तुमने कहा था ना कि कश्तियाँ जलाकर जंग करो। अफ्तारी के टाइम अब्बू की बीवी ने बहुत गलत बातें की हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने तुम्हारे बारे में जो गलत बात की अयूब ने इस पर यकीन कर लिया है। तो फिर मैं किसके लिए कश्तियाँ जलाऊं? उन्होंने गाली दी मुझे मेरे माँ बाप की। और तुमने सुना नहीं कि उन्होंने क्या कहा? अब्बू ने उन्हें कहा कि उधार की चीज़ मैं इसीलिए वापस। और अयूब का क्या होगा? मुझे लगता है कि भाई भी तुमसे मोहब्बत करते हैं। फरीदन ने मुड़कर वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा। वहम है तुम्हारा, कभी नहीं। क्या उन्होंने मुझसे और अब भी अनुषे के हवाले से घर में बात हो रही है तो खामोश है? मुखालफत नहीं की उन्होंने? शिकवा जुबान से पिसला। बाहर शोर सा हुआ। अरे देखें देखें, रात के इस पहर क्यों गई? फरीदन के कमरे में। भाभी पट्टी बंदी थी आपकी आंखों पर। लम्हे के हजारवें हिस्से में वो दोनों समझ गए कि बाहर क्या शोर मचने वाला है। वो दोनों कटहरे में होंगे। रमज़ान का महीना और शक्ल देखो मीसनी की। मैं तो आते ही समझ गई थी। मेहमानों का इस्तकबाल करने के बजाय फरीदन से गप्पे लड़ाने खड़ी हो गई मोहतरमा। मामा की आवाज़ सबसे बुलंद थी। वो डुबडुबाई हुई नज़रों से फरीदन को देखने लगी। इसी वक्त वाशरूम का दरवाज़ा खोलकर अयूब बाहर निकला, ट्राउज़र और बनियान पर गले में तौलिया डाले, गीले बालों के साथ। वो इन दोनों के सामने खड़ा था, यानी वो यहीं था, इसी कमरे में। ये सब क्या है सबा? ताई इसके सामने आ खड़ी हुई। हानिया और अनुषे को बाहर भेज दिया गया। मासूम बच्चियां हैं, उन्हें क्या पता ऐसी हरकतों का। इसकी मुट्ठी में दबा 500 का नोट ताई के थप्पड़ से नीचे गिर गया। ताया अब्बू ने पहली मर्तबा इसे शक भरी नज़रों से देखा। 500 फरीदन की जेब से निकलवाए हैं तूने? कमीनी दादी का ये लहजा पहली बार सुन रही थी वो, और किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। जी किराए के लिए थे सबा ने। वापस दारुल मान जा रही थी। फरीदन से खामोश ना रहा गया। इसी लम्हे सबा को सिर्फ ये फिक्र थी कहीं अयूब भी इसे फरीदन के कमरे में देखकर गलत ना समझ ले। बोलती क्यों नहीं? चाहती क्या है? कब से चल रहा है ये सब? ताई ने सर से पकड़कर झटका दिया। वो पीछे खड़े अयूब से टकरा गई। इसने
بھیگی پلکیں اٹھا کر دیکھا، کتنے رنگ تھے ان آنکھوں میں۔ وہ کچھ کہتا کیوں نہیں؟ وہ ایک جھٹکے سے مڑا، فریدن کی کپڑوں کی الماری کھول کر قمیض نکالی، قمیض کے بٹن بند کر کے اس نے صبا کی کلائی تھام لی۔ چلو کہاں؟ تقریباً سب ہی چیخے تھے۔ یتیم خانے، ادھار کی چیز واپس کر آئیں تو بہتر ہے۔ وہ اسے گھسیٹتا لے گیا۔ جو ڈر اس کے دل میں جاگا تھا وہ سچ نکلا، دنیا ختم ہو گئی، جینے کا مقصد دم توڑ گیا۔ ایوب نے بھی اسے غلط سمجھ لیا، وہ ہوش سے بیگانہ کسی روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے گھسیٹتی چلی گئی۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا تھا، افطاری بازار سے آئی تھی۔ چپس کے فرش پر درختوں کے پتے اور پرندوں کی گندگی پڑی تھی۔ میز پر رکھا گلدان ویران تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا بار بار کچن کی کھڑکی کی طرف دیکھتا۔ بھائی کیا واقعی ہی اسے دارالمان چھوڑ آئے؟ بہت محبت کرتی تھی وہ آپ سے، مجھے بھائی سمجھتی تھی اپنا۔ فریدن کا دل چاہا ایوب کا گریبان تھام لے، مگر اس نے سختی سے منع کیا تھا کہ اب اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ گھر میں عید کی شاپنگ عروج پر تھی، ساتھ ہی ساتھ انوشے اور ایوب کی منگنی کی تیاریاں بھی چل رہی تھیں۔ دادی کا خیال تھا کہ نکاح کر دیا جائے۔ سب لڑکیاں بازار جانے کے لیے تیار تھیں۔ زہرا آپا نے مہندی لگوانی تھی، چاند رات متوقع تھی۔ فریدن نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کی عیدی لے کر شہر کے ہر دارالمان جائے گا، کہیں تو ملے گی نہ۔ سن، ایوب نے اسے بائیک اسٹارٹ کرتے دیکھ کر آواز دی۔ ہوں، وہی اکھڑا لہجہ، گواہ بنے گا؟ کیسا سوال تھا؟ وہ سمجھ گیا۔ دادی کا خیال تھا کہ عصر کے بعد ایوب اور انوشے کے نکاح کی تقریب گھر میں ہی رکھ لی جائے۔ ہوں گے نا گواہ؟ یہاں نہیں، وہاں دارالمان میں، میرے اور صبا کے نکاح کا گواہ۔ اس نے بم پھوڑا۔ یہ کچھ سامان ہے، میں نے خرید کر آفس میں رکھا تھا، یہ وہاں پہنچا دینا، اسے خبر نہ ہو دارالمان کی۔ میڈم بہت اچھی عورت ہے، اسے کہنا کہ صبا کے لیے سرپرائز ہے۔ اور سن، یہاں بھی کسی کو خبر نہ ہو۔ وہ تو چھپا رستم نکلا تھا۔ فریدن نے اسے گلے لگا لیا۔ آپ اس پر شک نہیں کرتے نا بھائی؟ یہ کوئی مذاق تو نہیں؟ مذاق میں کوئی اتنا خرچہ کرتا ہے؟ 40,000 کا جوڑا لیا ہے اس کے لیے، ساری زندگی ہانیہ اور زہرا کی اترن پہنتی رہی ہے، اب اپنے شوہر کی کمائی سے تو اپنا ذاتی جوڑا پہننے کا حق ہے اس کا۔ ایوب مسکرایا۔ فریدن نے اسے گلے لگا لیا۔ اور یہاں گھر واپسی کے ٹکٹ آسانی سے ہو جائیں گے۔ وہ مسکرایا اور انوشے کی آواز پر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ چاند نظر آنے کی پوری امید تھی۔ ساری لڑکیاں عید کی تیاری کر رہی تھیں۔ میڈم نے زبردستی اسے بھی مہندی لگوائی تھی۔ وہ تو ساری زندگی مہندی نہ لگوانے کی قسم کھا بیٹھی تھی۔ ایوب کے نام کی مہندی لگتی تو بات بھی تھی۔ مہندی لگی تو ساری لڑکیاں چاند دیکھنے کے بہانے باہر نکل گئیں۔ وہ ہاتھوں میں لگی مہندی کو دیکھتی رہی، کسی کے ہنکارنے پر سر اٹھایا۔ ایوب دل کو کچھ ہوا۔ میرے نام کی مہندی لگا لی؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، سینے پر ہاتھ باندھے۔ اس روز آپ مجھے یہاں ان کے حوالے کر کے چلے گئے، فریدن بیچارے کو مفت کی سننی پڑی ہوں گی۔ وہ رونے لگی۔ نہیں، کچھ غلط ہوتا تو اسے باتیں سننی پڑتی نا، بھائی ہے وہ تمہارا۔ مطلب آپ نے مجھے غلط نہیں سمجھا تو پھر مجھے یہاں کیوں چھوڑ گئے؟ آنسو نکل پڑے۔ تاکہ مانگے کہ صبا کو واپس چھوڑ جاؤں اور اپنی صبا کو اپنا بنا کر ہمیشہ کے لیے لے جاؤں۔ تمہیں یہاں سے چاچو لے کر گئے تھے، ان سے سنبھالا نہ گیا تو ان کی صبا واپس چھوڑ گیا میں۔ اب صبا ایوب کو لے کر جاؤں گا، کوئی نکالنے کی ہمت نہیں کرے گا، اور اگر نکالے گا تو ایوب اپنی بیوی کو کھلا بھی سکتا ہے اور رہنے کے لیے چھت بھی دے سکتا ہے۔ وہ گھمبڑ لہجہ صبا کو لگا۔ وہ خواب دیکھ رہی ہے اور محبت کرتا ہوں، اسی لیے تو لینے آیا ہوں، اسی لیے تو آفاق کے ہاں سے رشتہ آنے پر یہ سوچ کر پریشان ہو گیا تھا کہ کہیں تمہارا نام نہ لے دے۔ تم تیار ہو جاؤ، نکاح ہے ہمارا۔ میں پہلے اپنے چاند کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ صبا اپنے کپڑوں میں کتنی پیاری لگتی ہے۔ اپنے چاند کو دیکھ کر عید کا چاند دیکھوں گا۔ وہ قریب آ کھڑا ہوا، اس کے حنائی ہاتھ تھام کر بہت محبت سے بولا، میں ایوب سلیمان تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری عزت کی حفاظت کروں گا، تم سے مرتے دم تک محبت کروں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے خوب محنت کروں گا، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ہر دکھ جھیلوں گا، کیونکہ محبت کرتا ہوں تم سے اور کرتا رہوں گا۔ وہ مہندی کی خوشبو کو سانسوں کے اندر اتار رہا تھا اور وہ اس کے اندر چھپی اتنی محترم محبت کی مشکور ہو رہی تھی۔
यतीम खाने से तुम्हारे अम्मी अब्बू का मुकम्मल पता किया है मैंने। पसंद की शादी की थी उन्होंने। तुम्हारे अब्बू के घर वाले जागीरदार थे, दोनों की जान का खतरा था, इसीलिए तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ के ख्याल से यतीम खाने में बतौर अमानत रखवाया था, मगर दोनों को मार दिया गया। यहीं यतीम खाने के बाहर इनके कफन दफन का इंतज़ाम भी वेलफेयर वालों ने किया था। चाचू सब जानते थे, इसके बावजूद होते हैं कि ऐसे पत्थर दिल लोग भी, और अगर हमें भी मार दिया तो। इसने नज़रें उठाई। मार ही नहीं सकते चाचू, क्या भेजते हैं घर, और अब्बू तो इस घर में रिटायरमेंट की ज़िंदगी जी रहे हैं। सबके अखराजात पूरे करने वाला अयूब सुलेमान मर गया तो अय्याशियाँ कैसे होंगी। वो हंसा। सबा ने इसके होंठों पर हाथ रख दिया। हूँ काजी साहब आ गए और गवाह भी। फरीदन ने हुंकारा भरा, वो पीछे हो गई। इसे दुल्हन बनाया गया, निकाह हुआ। दारुल मान की सारी लड़कियों को अयूब ने ज़बरदस्ती अफ्तारी करवाई। घर से बार बार फ़ोन आ रहे थे। निकाह का सारा इंतज़ाम हो चुका था, मगर दूल्हा गायब था। इधर चांद नज़र आया, उधर अयूब दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कहाँ थे, इतनी देर लगा दी, अनुशे कब से तैयार बैठी है। फरीदन, अनुशे हमारी कज़न है, मेहमान भी और इज़्ज़त भी। यहाँ इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का सवाल है, तो इसकी वापसी के टिकट के बारे में क्या ख्याल है। हम वो तो नहीं कर सकते जो इन्होंने सबा के साथ किया, मगर हमें क्या पता कि इंग्लैंड में इसका किरदार। अयूब की बात अधूरी रह गई। सब अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। आप कहाँ चले गए थे अयूब भाई, और अब ये सब क्या है। हानिया आगे बढ़ी। भाई, घर की छत देने का वादा करके छत नहीं छीनेंगे, और ना ही नाम देने का वादा करके मुकरेंगे। सबा मेरी बहन है, और अपनी बहन की खुशी के लिए मैं ये कुर्बानी देने को तैयार हूँ। फरीदन दुल्हन के बराबर में बैठ गया। ये क्या बकवास है। सबा की मामा और ताई एक साथ बोली। अगर आप अनुशे की शादी फरीदन से करना चाहती हैं तो ठीक है, वरना आप लोग वापसी के टिकट करवा लें। ये क्या बकवास है चाचू धाड़े। ये सच है चाचू, आप इस बच्ची को अपना बना कर लाए थे, और फिर एक बार फिर इसे लावारिस और यतीम बनाकर चले गए। वो जैसे भी सही, मगर हमारे घर में रह रही थी। आप लोग आए तो इस पर इल्ज़ाम भी लग गया। इसे वो गाली दे दी जिसमें इसका रत्ती भर भी कसूर नहीं था। आपने अपनी ले पालक बच्ची बदनाम और जलील करके वापस भिजवा दी, अपनी बीवी की ज़ुबान बंद ना करवा सके आप, क्योंकि सबा आपकी बेटी अनुशे की खुशियों के रास्ते का कांटा थी। खैर, आपकी सबा को मैं छोड़ आया था दारुल मान, मगर अपनी बीवी को ले आया हूँ आप सबसे मिलवाने। सबा, अयूब चाहें तो इसे दिल से कबूल कर लें, वरना मेरे पास इसे देने को बहुत कुछ है, नाम भी, दौलत भी और छत भी। इसका लहजा बहुत मजबूत था। 2 कदम पीछे हटकर इसने दरवाज़ा खोला और चादर में सिमटी सिमटाई सबा को अपने साथ लगाए अंदर ले आया। यह है मेरी सबा अयूब, जिसे अब कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि ये मेरी बीवी है, किसी की ले पालिक बेटी नहीं। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला। जीती रहो। ताया अब्बू ने इसके सर पर हाथ रख दिया। बाकी सब भी शर्मिंदा दिखाई देने लगे। अनुशे, तुम्हें फरीदन के साथ निकाह पर कोई एतराज़ है क्या। ताई ने अनुशे की तरफ देखा। नहीं आंटी, आपके बेटे तो रिश्ते निभाना जानते हैं। एक ने भाई होने का हक अदा किया और बहन की खुशी की खातिर मुझे अपनाने को तैयार हो गया, और दूसरे ने अपनी मोहब्बत को बाइज़्ज़त मुकाम दिया। मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर फरीदन ये सब कुछ सिर्फ सबा की खुशी के लिए कर रहा है। शायद इसकी पसंद या मर्ज़ी कहीं और हो। बहुत अच्छी तरबियत की है आप लोगों ने बेटों की आंटी, वो सच्चे दिल से कह रही थी। उन्होंने फ़ख्र से अयूब और फरीदन को देखा, और फिर शर्मिंदा शर्मिंदा सी सबा के पास जा खड़ी हुई। अब तो तुम मेरे अयूब की दुल्हन बनकर आई हो बहू, आओ मेरी। उन्होंने बाजू खोल दिए और इनके गले लगकर रोने लगी। मुझे भी कोई एतराज़ नहीं, मैं दिन व मन आदमी हूँ, बीवी से मोहब्बत करने वाला, बिल्कुल अपने भाई की तरह। तो फिर वापसी के टिकट सिर्फ चाचू चाची के करवाने हैं। फरीदन शौक हुआ। मेरी एक शर्त है। अनुशे की मामा के दिल की असल बात ज़ुबान पर आ गई, जिसकी वजह से वो अयूब की ख्वाहिशमंद थी। क्या भाई साहब, आप अयूब के बजाय फरीदन को बिजनेस में चेयरमैन बनाएंगे। वो हर सूरत फरीदन को और अनुशे को सबा से बरतर देखना चाहती थी। मंजूर है, अयूब ने खुले दिल से कहा। सबा और ताई ने हैरत से इसके तरफ देखा। फिक्र मत करो, तुम्हारा अयूब सच में छुपा रुस्तम है। तुम क्या समझती हो मैं अबू के बिजनेस की वजह से कामयाब बिजनेसमैन हूँ। नहीं यार, मेरा खुद का भी काम है।
امپورٹ ایکسپورٹ کا۔ میں بیوقوف نہیں ہوں کہ شراکت والے کام پر بھروسہ کر کے بیٹھا رہوں۔ ابو کے کام میں میرے علاوہ فریدن، زہرا آپا اور ہانیہ بھی حصے دار ہیں۔ میرے خود کے بزنس میں میں اکلوتا مالک ہوں، بلا شراکت گہرے، اور یہ لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ گھر کے آدھے اخراجات میں خود اپنی جیب سے پورے کرتا ہوں۔ تمہارا پلڑا یہاں بھی بھاری ہے جانم، وہ سرگوشی کے انداز میں بولا۔ صبا مسکرا دی۔ انوشی اور فریدن کا نکاح ہوا، مبارک سلامت کا شور مچا۔ فریدن اپنے کمرے میں چلا گیا اور انوشی اپنے کمرے میں۔ رخصتی 1 سال کے بعد ہونا قرار پائی تاکہ انوشی کی تعلیم بھی مکمل ہو جائے اور فریدن بھی فیکٹری کی بھاگ دوڑ اچھی طرح سنبھال لے۔ سب نے صبا کے سر پر ہاتھ رکھا اور شرمندہ سے اپنے اپنے کمروں میں گھس گئے۔ چلے، ایوب نے ہاتھ آگے کیا۔ کہاں؟ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ میرے کمرے میں، میرا مطلب ہے اپنے کمرے میں، وہ سرگوشی کے انداز میں بولا۔ اس نے حنائی ہاتھ ایوب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نہ راہوں میں پھول بچھے تھے، نہ سیر سجی تھی، نہ شادیانے بجے تھے، پھر بھی وہ کسی ملکہ کی طرح ایوب سلمان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پار عید کا چاند مدھم ہو رہا تھا۔ اپنے چاند کو دیکھ کر اس چاند کو دیکھا تھا، قسم کھائی تھی، پوری کر دی۔ اب عید ملو۔ اس نے دروازہ بند کر کے بازو واہ کیے، وہ انگوٹھا دکھا کر آگے بھاگ گئی۔ صبح نماز کے بعد عید ملیں گے، وہ شوخی سے ہنسی۔ باقی سب کو صبح ملیں گے، ہماری عید تو اب بھی ہوئی ہے۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا، وہ اس کے بازو میں سما گئی۔ شوہر کی مضبوط باہیں کسی قلعے کے حصار کی طرح ہوتی ہیں۔ صبا نے زندگی میں پہلی مرتبہ اس تحفظ کو محسوس کر کے ایوب کی لمبی عمر کی دعا مانگی تھی۔ عید کا چاند آمین کہہ کر نیند کے مزے لینے بدلیوں کی آغوش میں چلا گیا تھا۔